السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں، ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت کے نور سے منور فرما دیں. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا. آمین یا رب العالمین. جی تو الحمدللہ کل ہماری سورۃ النور آیت نمبر 40 تک تفسیر مکمل ہوئی تھی. چونکہ ہمارا ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ پہلے ہم اس رکوع کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 41 سے انشاءاللہ تفسیر کو شروع کروں گی. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قرآن پاک نہیں کھولے تو آپ لوگ کھول لیجئے. مصحف اٹھا سکتے ہیں تو بہت بہترین بات ہے، اگر نہیں تو آپ موبائل پر اگر آپ نے ایپ انسٹال کی ہوئی ہے تو بے شک وہاں سے دیکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سنیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ فوکس ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ لوگ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں. تو میں بھی چلانے لگی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ 35 ہم سن چکے تھے. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہم اجعل فی قلبی نورا. آمین یا رب العالمین. جب اس طرح کی آیات آیا کریں تو ضرور اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم پر رحمت نازل فرمائے. اب جیسے ہم لوگوں نے یہ آیت سنی کہ جس میں تھا کہ کچھ مرد ہیں جو جن کا کام کاروبار یا بزنس وغیرہ جو ہے ان کو ان کے اللہ کے ذکر سے اور نماز وغیرہ سے غافل نہیں کرتی، تو فوراً سے آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں. اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ ان کے بہترین اعمال کو جو انہوں نے کیے، تو اس میں پھر وہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیے گا. بے شک ہمارے اعمال تھوڑے ہیں لیکن جو ہے آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس کے بعد جب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے، تو فوراً سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کیجیے گا. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سن کر جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایک کنورسیشن جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ جواباً کچھ نہ کچھ کہہ ضرور رہے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں ایک تو یہ چیز بہت زیادہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو قرآن کی عربی سمجھ نہیں آتی. ہم تلاوت سن بھی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر کیا بات کرنی ہے، کیا دعا مانگنی ہے، کس چیز سے پناہ مانگنی ہے. تو اس کے لیے تو یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اور یہ سیکھے بغیر نہیں آئے گا. اور صرف ترجمہ خود سے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لینے سے وہ چیز نہیں آتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کریں کہ ہم اس کے دین کو بہترین طریقے سے سیکھیں، اس کو سکھائیں، اس کے لیے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں لگائیں. آمین یا رب العالمین. اور کل ہم لوگوں نے جو 2 مثالیں پڑھی تھیں اس میں کیا دیکھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے زیادہ اندھیروں میں ہیں، اور اندھیرے باہر کے بھی ہیں اور اندر کے بھی اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو پہلی مثال تھی صحرا کی جو بہت روشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں رہ رہا ہو جہاں باہر ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، مطلب نور ہے، یا کہہ لیں کہ کوئی پرسن جو ہے وہ دینی فیملی میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جو ہے اس کے اپنے عقائد میں اس طرح کا جو ہے نا بگاڑ ہے، یا وہ اپنے اعمال جو بھی نیک اعمال کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں بڑا نیک ہوں، یا میں مال اس لیے خرچ کر رہا کہ میں بڑا سخی ہوں، مطلب دکھاوا بہت زیادہ ہے. تو خواہ اس کا آس پاس کا ماحول روشن ہو لیکن چونکہ اس کے اندر فطور ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو اس کے یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور دوسری طرف وہ شخص جو اندر سے بھی اندھیرا باہر سے بھی اندھیرا، وہ تو پھر اتنا گیا گزرا کہ اس کو اپنی خبر بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ان 2 آیات میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر کھڑی ہوں، اور جو ہے کیا میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، میں جو بھی نیک عمل کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا کی خاطر کر رہی ہوں یا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام اعمال جو انسان اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا ہے وہ ریاکاری میں آ جاتے ہیں. ریاکاری مطلب دکھاوا، اور اس کو حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے کہ چھوٹا شرک ہے. یہ کیوں شرک اصغر کہا گیا؟ کیونکہ عبادت تھی نا، اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، اللہ کو دکھانے کے لیے کرنی تھی، لیکن اللہ کے سوا اب کسی اور کو شریک کر دیا. اب وہ دیکھے میری عبادت، دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اچانک آ جائے تو ہم لوگ ویسے اکیلے میں تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی آئے تو پھر ہم جو ہے سلو کر دیں. تو یہ کیا ہے کہ میں نے اس بندے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی ہے ایسے. اللہ تو زیادہ حقدار تھا کہ میں اس کو دکھانے کے لیے اپنی نماز خوبصورت کرتی، بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے کروں. عام روٹین میں تو ہم اتنا زیادہ ذکر نہ کریں لیکن لوگوں کے سامنے ہم جو ہے بہت اس طرح سے نیک بنے پھریں، اور صرف نیت کیا ہو کہ لوگ جو ہے نا مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھ لیں، لوگوں کو اپنا آپ اچھا دکھانا ہے. تو یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، نیکی کرنی ہے لیکن اپنی نیت پر سٹرونگ چیک رکھنا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ آپ کے لیے. اور پتہ ہے جب ہم نیکی لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں تمہیں دیکھ رہا ہے، فلاں تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری تعریف کرے گا. یا اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات خود اپنی نیکیاں بتا دیتے ہیں کہ میں نے تو ایسے کیا، میں نے تو ویسے کیا. اب آپ دیکھ لیں
کہ اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر، اب تو ہم لوگ ان چیزوں کی، ان نیکی کے کاموں کی تصویریں لے کر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم حج پہ گئے، ہم نے وہاں پر تصویریں بنائی، سیلفیز بنا کے ہم لوگوں نے اپلوڈ کر دی، ہم نے اتنے طواف کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. رمضان کے اینڈ ہونے پر باقاعدہ اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کیا، اللہ مجھ سے قبول فرمائے. بھائی جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اس نے جان لیا، کیوں لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں اللہ بستا ہے، اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہیں، تو وہ آپ کے ہر عمل سے لوگوں کو آٹومیٹکلی دکھ جائے گا، خواہ آپ دکھانا چاہیں یا نہ دکھانا چاہیں. لیکن جب ہمارے دل میں وہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن ہم صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو لوگوں پر اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. وہ ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر دیں، لیکن آپ کو وہ اچھا سمجھیں گے نہیں. اور ویسے بھی اس کے بارے میں بہت وعید بھی آئی ہوئی ہے کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کام کو لوگوں کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ اس نے تمہیں دکھانے کے لیے کیا تھا. اس دن سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی. تو چھوٹی سی نیکی خلوص نیت کے ساتھ کی گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا اجر ہے. اور بڑے سے بڑا کام، اس میں نیت کا فتور آ گیا، نیت میں کھوٹ آ گیا، تو بس وہ ضائع، خواہ وہ کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو. اور اس میں بہت ایک ڈرانے والی حدیث آتی ہے کہ اس میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن جب حساب کیا جائے گا تو 3 لوگوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا، اور ان میں ایک پہلے جو شہید کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی، تم نے کیا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس کی نعمتیں گنوا کے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. تو شہید کے ساتھ بھی ایسا معاملہ، تو شہید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو تھا آپ کے راستے میں جنگ کی اور میں جو تھا پھر شہید ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ کہے گا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے صرف اس لیے جنگ لڑی اور اس لیے اس راستے میں مارے گئے کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور تم بہادر کہلا دیے گئے. تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو. پھر دوسرے نمبر پر ایک اور پرسن کو لایا جائے گا، سخی ہوگا وہ، جو بہت زیادہ مال خرچ کرنے والا. تو اس سے پوچھا جائے گا، میں نے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تم نے کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، دین کے لیے ہر لحاظ سے اپنا بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو. تو وہ حیران ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے لوگوں سے صرف یہ کہلوانے کے لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھیں کہ یہ تو بڑا صدقہ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہے، سو تمہیں کہہ دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو. اور تیسرے نمبر پر قاری آئے گا، عالم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں گنوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا یہ سب نعمتیں پا کے. تو عالم کہے گا کہ میں نے آپ کا دین سیکھا اور اس کو لوگوں میں پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا جانیں، تمہیں بڑا نیک سمجھیں. اور جو ہے پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور انہی لوگوں سے جو ہے جہنم کو بھڑکا کے پھر آگے باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہم جس لیول پر بھی کھڑے ہیں، ہمیں خود کو اللہ کی خاطر خالص کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو خلوص سے، اخلاص سے بھر دے. جی یہ نیچرل ہے، یہ بات آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں یہ کام، تو شیطان نے وسوسہ ڈالنا ہی ڈالنا ہوتا ہے. اور اس ٹائم پر کیا ہم لوگ کیسے اس چیز سے بچ سکتے ہیں کہ فوراً سے وہ وسوسہ جھٹکیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور پھر کہنا شروع کر دیں نہیں اللہ صرف آپ کے لیے، نہیں اللہ صرف آپ کے لیے، بار بار کہیں. اور کچھ کلمات آتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ریاکاری شرک ہے نا، شرک اصغر. تو ان کلمات سے بھی کافی اثر پڑ جاتا ہے انسان پہ. اور اس کے علاوہ اللہ سے خلوص مانگا کریں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص دیں، میرا جینا آپ کے لیے ہو، میرا مرنا آپ کے لیے ہو، میرا پہننا آپ کے لیے ہو، میرا اوڑھنا آپ کے لیے ہو، ایون میرا ہنسنا، میرا رونا، میرے آنسو تک صرف آپ کے لیے بہیں. کچھ بھی میں لوگوں کے لیے، کچھ بھی میں معاشرے کے لیے نہ کروں، میری پوری کی پوری ذات صرف آپ کے لیے خالص ہو جائے. اللہ سے مانگا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے واروں سے بھی صرف وہی لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جو مخلص کر دیے گئے. اخلاص بہت اہم ہے، اور آج کے دور میں اخلاص بہت کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا جا رہا ہے. عام لوگ دین والوں میں بھی یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہم سب کو اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو جب رب مانتے ہیں، اللہ کی جب عبادت کرنے والے ہیں، تو اللہ کے سوا ہم کوئی کام کسی اور کے لیے نہ کریں. ٹھیک ہے، عبادات میں سے.
ورنہ کیا ہے کہ یہ سارے اعمال ضائع ہیں. قیامت کے دن جائیں گے ہم، دیکھیں گے ان اعمال میں ان اعمال پہ کراس ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نیت میں فطور تھا. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں؟ کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن میں سننا کیا چاہ رہی تھی لوگوں سے؟ اگر میں اپنے کسی نیکی کے کام پر لوگوں سے تعریف بھی سننا چاہ رہی ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری نیکی خطرے میں ہے. چھپانے کی کوشش کریں، جو نیکیاں چھپا سکتے ہیں تنہائی میں کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا آتا ہے ایک حدیث میں کہ 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا ہوگا. یعنی وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں لیکن اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی اس کے قریبی سے قریبی بندوں کو، لوگوں کو، تعلقات، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بندہ کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے. مطلب اتنی چھپا کے نیکی کرنے والے کا جو ہے انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دیں گے. ہر عمل میں انشاءاللہ اخلاص پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور یہ جو میں لیکچر کے شروع میں دعا مانگتی ہوں یہ بھی اخلاص کے لیے ہی ہے. اللہم اجعل لی عملا کلہ صالحا، کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر عمل جو ہے وہ نیک بنا دے، ہر عمل خواہ وہ دنیا کا ہے یا دین کا. وجعلہ لوجہک خالصا، اور اس کو جو ہے صرف اپنے چہرے کے لیے خالص کر دے. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. حصہ سے کیا مراد ہے کہ میں آپ کے سوا کسی اور سے اجر کی طلبگار ہی نہ ہوں، میں امید ہی نہ رکھوں کسی سے، میں کسی اور کو اپنے اجر میں شریک ہی نہ کروں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم گروپ میں بھیج دیں گے. اور اس کے بعد جو سمندر والی مثال تھی اس کے لاسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس کے لیے وہ نور نہ بنا ہے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نیت کا اخلاص بھی نور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو ہمیں ویسا نور نہیں ملے گا. اور اگر ہم تھوڑی سی نیکی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت نور مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حقیقی معنوں میں ویسا بنا دے جیسا اس کو پسند ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے ہم لوگ تفسیر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی انٹرسٹنگ آیات ہیں آج. علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یسبح تسبیح کرتا ہے، لہو اس کے لیے، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے. کلن ہر ایک نے قد تحقیق علم جان لی ہے، صلاتہ نماز اپنی، و تسبیحہ اور تسبیح اپنی، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون اسے جو وہ کرتے ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اور پرندے پر پھیلائے وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کے لیے. ہر ایک نے تحقیق جان لی نماز اپنی اور تسبیح اپنی، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ہم لوگوں کو غور و فکر کی دعوت کی جا رہی ہے. خطاب اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو بھی سکھایا جا رہا ہے، امت کو بھی غور و فکر پر مائل کیا جا رہا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے؟ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ سبح یسبح تسبیح، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی بیان کرنا. اور پاکی بیان کرنا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ میں تسبیح کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شرک سے، ہر کمی سے پاک قرار دے رہی ہوں. کیا ہم تسبیح کرتے ٹائم یہ مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ ہم لوگوں نے تو تسبیح وہی سمجھی ہوئی ہے نا، وہ جو دانوں والی ہوتی ہے. لیکن اصل میں تسبیح سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے کلمات سے، الفاظ سے یا اپنے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک قرار دیں، کہ وہ ذات پرفیکٹ ہے، وہ ذات پاک ہے شرک سے. جو لوگ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب سے بلند تر ہے. کون کون تسبیح کرے؟ من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے.
کیا ہے آسمانوں میں؟ فرشتے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، ہوائیں ہیں، بادل، پھر بادلوں میں بجلیاں، پھر بادلوں میں جو پانی کے قطرے، ویپرز، مالیکیولز جو ہواؤں میں ہے، آکسیجن ہے خواہ یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ہر چیز. یہ تو ہم انسان ہے نا ابھی اتنا ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اور کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے. اور دیکھیں کہ اسپیس میں کتنے زیادہ اور پلانٹس بھی ہیں، اور ہمیں کیا پتا کہ کس پلانٹ پر کیا ہے، کون رہتا ہے. اور یہ تو ہمارا صرف ایک سولر سسٹم ہے اتنا چھوٹا سا. کبھی آپ جو ہے دیکھیں جو سائنس اب تک ڈسکور کر چکی ہے، انشاءاللہ میں ہو سکا تو آج ویڈیو بھی بھیجوں گی، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم اتنی چھوٹی سی زمین پہ رہ رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی زمین کہ وہ پورے پہلے آسمان میں وہ شاید ذرے سے بھی کم سائز کی ہو. اور پھر ہماری اوقات کیا اور کہاں یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کریں. انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں میں آپ کو ویڈیو بھیجوں تو کلاس کے بعد. تو یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. والارض، اور جو کوئی زمین میں ہے. زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر ہے. زمین کے اندر کیا کچھ ہے؟ مٹی ہے، لاوا ہے، معدنیات ہیں، خزانے ہیں جو بیج اندر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر درخت باہر نکلتے ہیں. پھر زمین کے اوپر ہر مخلوق، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ جانور ہیں، خواہ وہ جو نباتات ہیں، جمادات ہیں، کچھ بھی ہے جو زمین کے اوپر. آپ دیکھ لیں آپ کو اپنے آس پاس کیا نظر آ رہا ہے، یہ سب زمین کے اوپر ہے. اور یہاں پر ایک ایک چیز نہیں گنوائی گئی، اوور آل کہہ دیا گیا کہ جو آسمانوں میں ہے، تم آسمان کی طرف دیکھو تمہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، چاند ستارے سورج سب. اور زمین پر دیکھ لو تمہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے. ہم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر چیز اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تسبیح کر رہی ہے. کہ میں جس بیڈ پہ بیٹھی ہوں یا میں جس صوفے پہ بیٹھی ہوں، کہ میں نے کبھی سوچا کہ یہ بھی تسبیح کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقلیں اس بات کو ماننے میں تھوڑا سا جھجکیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے. لیکن اللہ کے قرآن پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا ہمیں، الحمدللہ، کہ یہ قرآن 7 آسمان کے پار سے آیا ہے، یہ آسمانی کلام ہے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اور سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے کہ ان چیزوں میں بھی اتنی صلاحیت ہے کہ یہ جو ہے ہمارے جو آوازیں ہیں یا جو بھی ہمارے پرنٹس ہوتے ہیں یہ اپنے اوپر سیو کر لیتی ہیں. میں بھی اگلے سالوں میں اور کیا کہ کچھ بھی سائنس ڈسکور کر لے. اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا نا. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی پر پھیلائے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا نا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، تو کیا پرندے اس میں نہیں آ جاتے؟ نہیں، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو مخلوق ہے وہ ہے پرندے جو ہواؤں میں معلق ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرندے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں پر پھیلائے ہوئے. صافاتین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پر پھیلائے اور دوسرا صف در صف. اگر آپ لوگوں نے پرندوں کے جھنڈ کبھی دیکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اتنے زبردست ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے صف بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک سیمیٹری کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. اور پھر پر پھیلائے ہوئے، ظاہر ہے اڑنے کے لیے تو انہوں نے پر پھیلانے ہی پھیلانے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے بھی تسبیح کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں نا دلائل ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے اندر احساسات اور جذبات رکھتی ہیں. یہ جتنی بھی جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان لیونگ تھنگز ہیں، لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ نہیں، ان میں بہت کچھ ہے، بس غور و فکر کرنے کی دیر ہے. اور ایک اور چیز یہاں پر کہ تسبیح جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے زبان حال سے، اور ایک ہوتی ہے زبان قول سے. زبان حال سے کیا مراد ہے کہ کوئی شخص اپنی حالت سے یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ انہی میں لگے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑا رہے. سورج کا کام کیا ہے کہ اس نے صبح سے لے کر مغرب تک جو ہے روشنی دینی ہے. اب کبھی ایسا ہوا ہو، کب سے زمین بنی ہے، کب سے اتنے 1000 سال گزرے، کبھی ایسا ہوا ہو کہ سورج ضد کرے کہ نہیں میں نے تو رات کو آنا ہے، اور چاند کہے کہ میں نے تو صبح کو آنا ہے؟ نہیں، جن کاموں پہ ان کو لگایا گیا ہے یہ اپنے کام کر رہے ہیں. بادلوں کو دیکھ لیں، کبھی بادل کہیں کہ نہیں میں نے آسمان پہ تو نہیں جا کے برسنا، میں ہر ایک کے گھر میں اتر جاتا ہوں. نہیں،
جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا وہ بہت پرفیکٹ بنایا ہوا ہے. آسمان کو دیکھ لیں، کبھی آسمان کہے کہ میں ان کو جو ہو ان کو مطلب چھت دے دے کر تھک گیا ہوں، بس اب میں یہاں سے جو ہوں ہٹ رہا ہوں. کبھی کچھ کہا ہو اس نے؟ زمین کہے کہ یہ میرے اوپر نافرمانیاں کر رہا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یا تو میں اس کو نگلنے لگی ہوں یا میں اب پھاڑ کے اس کو اپنے اندر لے کر جا رہی ہوں بس. یا زمین انکار کر دے کہ یہ بندہ اتنا نافرمان ہے، میں کیوں اس کا جو اس نے بیج بوئے ہے تو میں کیوں اس کی جو ہے اس کا پودا نکالوں یا اس کی فصل نکالوں، میں کیسے کھیت نکالوں اس کے، اور انکار کر دے، نہ کرے وہ کام. سمندر اپنا پانی بادلوں کو دینے سے انکار کر دے کہ یہ انسان اتنے نافرمان ہے، اس شہر میں رہنے والے لوگ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم کیوں اپنا پانی دیں کہ یہ بادل بنے اور وہاں جا کے برسائیں. کہہ سکتے ہیں وہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو جن جن کاموں پہ لگایا ہوا ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہے تسبیح حال سے کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا وہ اپنے مقصد پہ لگے ہوئے ہیں، وہ فوکسڈ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی اور انہوں نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا. اور نمبر 2 پہ زبان قال، کہ وہ زبان سے بھی بول کر بھی جو ہے نا تسبیح کر رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ ہاں وہ کر رہے ہیں. میں جس لکڑی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، جس لکڑی کے بیڈ پہ یا صوفے پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے یہ لکڑی کہاں سے آئی ہے، انسان نے تو نہیں بنائی نا، بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، انسان نے تو بس اس کو تراشا خراشا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، وہ تسبیح کر رہی ہے. ہم جن بستروں پر یا جن جگہوں پر بیٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یا غلط قسم کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ چیزیں کہ غصے میں کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، اتر جاؤ میرے اوپر سے؟ نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، ان کو ہمارا مطیع بنایا ہوا ہے، فرما بردار بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی حکم دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے مسخر رہیں، اور وہ مسخر رہتی ہیں. اور پھر وہ زبان سے بھی کر رہی ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تو کیا ہم انسان والارض میں شامل نہیں ہیں؟ من فی السماوات والارض، جو کوئی زمین میں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا میں زبان حال سے یا زبان قال سے تسبیح کرنے والی ہوں؟ زبان حال سے کیا میں ایسی زندگی گزار رہی ہوں جو اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہے، یا میں اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہوں؟ میرے دن اور رات کیسے ہیں؟ کیا وہ میرے اللہ کو پسند آ رہے ہیں؟ میرا ہر ہر لمحہ، میرا ہر گھنٹہ کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہی؟ کیا میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے؟ اور پھر میں زبان قال سے کتنی تسبیح کرنے والی ہوں؟ کیا صرف دانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا یہ تسبیح ہوگی؟ کیا مجھے پتہ ہے کہ تسبیح کرنی کیسے ہے، کرنی مطلب کب کب کرنی چاہیے؟ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے سکھا رہے ہیں کہ جب ساری چیزیں خواہ وہ آسمان میں خواہ وہ زمین میں وہ تسبیح میں لگے ہوئے، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ تم بھی تو کرو نا، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اندر کسی نہ کسی طرح سے جذبات رکھتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں پتھروں کا ذکر ہے کہ کچھ پتھر، جیسے کل یا پرسوں کسی سسٹر نے پتھروں والی آیت کا ذکر کیا تھا، یہ سورۃ البقرہ میں ہی آتی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام بتائی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے نہریں پھوٹ پڑتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر ضرب لگتی ہے تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے دب جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. یہبط من خشیت اللہ کا ورڈ آتا ہے. تو یعنی ان کے اندر کوئی جذبہ ہے، اللہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ گرے ہیں. پھر قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ زمین خبریں سنائے گی. کس چیز کی خبریں سنائے گی؟ کہ جو ہم پوری یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ دنیا کا گزرا تھا، لوگوں نے کیا کچھ کیا تھا، وہ سب سنائے گی زمین. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے سارا کچھ.
میں جس زمین پر چل کے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں میرے فٹ پرنٹس وہاں موجود ہیں، وہ سیف ہیں. زمین کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، وہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اور اگر اسی زمین پر بیٹھ کے ہم اللہ کی فرما برداری کے کام کریں تو وہ بھی گواہی دے گی کہ ہاں اس بندے نے میرے اوپر یہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کے یہ نیکی کا کام کیا تھا. ہمارے آس پاس ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، خواہ اسے ہم اپنی ضرورت کی چیز سمجھ رہے ہو، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن ہے تو کہیں اس کا اوریجن اللہ کی ہی تخلیق نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں نہ کہیں سے بنایا تھا، تو انسانوں نے اس کو تراشا خراشا اور یہ چیز بنا دی ہے. تو ہر چیز ہماری جو ہے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. پھر آپ دیکھیے احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سب نے شاید یہ حدیث سنی ہو کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا میں آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ممبر نہیں تھا، آپ جو تھے ایک درخت کے پاس جو تھے نا اس کے تنے پر لوگوں سے نا خطاب کیا کرتے تھے، خطبہ وغیرہ دیا کرتے تھے. تو وہ عورت جو تھی اس نے بڑا خوبصورت ممبر بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو اپنی پرانی والی جگہ تھی وہ چھوڑ دی اور پھر اس ممبر پر جا کر نا خطبہ دینے لگے. تو جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو اچانک سے نا جہاں پہلے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو اس کے تنے سے، اس درخت کے تنے سے نا رونے کی آواز آئی، بچوں کی طرح بلکنے کی آواز آئی نا، بہت رو رہا اس چسکیاں لے کے. سب صحابہ نے یہ آواز سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ فوراً سے اپنے ممبر سے اترے اور جا کے اس درخت کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، اور اس کو ایسے چپ کروا رہے ہو جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. اور وہ بھی ایسے ہی آہستہ آہستہ چپ ہوا جیسے بچہ چپ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ جب شدید رو رہا ہوتا ہے اور جب اس کو چپ کرایا جاتا ہے تو وہ خاموش ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی سسکیاں جاری ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی وہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں جو ہوں اب اس کے پاس کھڑا ہو کے خطبہ نہیں دوں گا، میں جو ہوں میں نے اپنی جگہ چینج کر لی ہے. مفہوم بتا رہی ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اس طرح سے رو رہا تھا. حالانکہ درخت تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے جان ہے ہمارے لیے، لیکن اس کی آواز، رونے کی آواز سب صحابہ نے سنی. اور پھر ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھانے کی تسبیح کی آواز سنوائی اور صحابہ نے سنی. جو وہ کھانا کھا رہے تھے اس کی بھی تسبیح تھی. ہم جو کھانا کھا رہے ہیں کبھی میں نے سوچا کہ وہ بھی تسبیح کر رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہاتھوں میں کنکریاں پکڑی تھی اور ان کی تسبیح کی آواز سنوائی تھی صحابہ کو، اور صحابہ کہتے ہیں وہ آواز ایسی تھی جیسے مکھیوں کی بن بھناہٹ کی آواز ہو. ڈیفینیٹلی انسان نہیں سمجھ سکتے نا ان کو، لیکن وہ کر رہے تھے تسبیح. پھر چونٹیاں بھی تسبیح کرنے والی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ایک دفعہ ایک نبی کو، نبی کا نام مینشن نہیں ہے، تو ایک نبی کو جو ہے ایک چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے نا تھوڑا سا غصے میں آ کے نا ساری چونٹیوں کو نا جلوا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً سے وحی کی کہ تمہیں تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے کیوں میری اتنی مخلوق کو جلوا دیا جو تسبیح کرنے والی تھی میری. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بلا وجہ چونٹیوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے. بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چونٹی جاری ہوتی ہے، ہم اوپر انگلی رکھ دیتے ہیں اور بیچاری مر جاتی ہے. وہ تسبیح کرنے والی مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث تھوڑی سی بڑی ہے، میں تھوڑا سا ہی پارٹ بتا دیتی ہوں. سواریوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ اس ٹائم پر تو یہ لوگ اونٹوں پر، اس طرح کی سواریوں پر ہی سفر کیا کرتے تھے. تو آپ نے بہت تاکیداً منع کیا کہ جو ہے تم جب بازاروں سے گزرا کرو تو ان سواریوں کو اپنے لیے اپنی کرسی نہ بنا لیا کرو، یعنی کہ ان کے اوپر بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں. جیسے ہم ہوتے ہیں نا کرسی رکھی اور بیٹھ کے اور پھر باتیں کرنا شروع کر گئے. سواری کو بس اس لیے یوز کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. یہ نہیں کہ درمیان میں کھڑے ہو گئے، کوئی مل گیا اور بیٹھے ہو جانور کے اوپر اور باتیں کریے جا رہے ہو، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، بیچارہ جانور تمہارا بوجھ جو ہے وہ نہیں برداشت کر پا رہا ہوتا. تو حدیث میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جو ہو تم بازاروں سے گزرتے ہوئے اپنے ان سواریوں کو کرسی نہ بنا لیا کرو. اور پھر اس میں کیا کہا کہ اکثر سواریاں اپنے سوار سے زیادہ تسبیح کرنے والی ہوتی ہیں اور اپنے سوار سے زیادہ افضل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کیا میں نے سوچا کہ میں جس گاڑی پر سفر کر رہی ہوں، میں جس سواری پر سفر کر رہی ہوں وہ بھی تسبیح کرنے والی ہے. لوہے سے بنی ہے نا، لوہا کہاں سے آیا ہے؟
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَاهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے اس لوہے کو نازل کیا ہے. لوہا نازل کیا گیا ہے. اور اب سائنس بھی کہتی ہے کہ لوہا زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہاں بن ہی نہیں سکتا، یہ کہیں اور سے آیا ہے. اب اسی لوہے کو جو ہے ہم لوگ اس طرح سے یوز کر کے مختلف چیزیں بنا رہے ہیں. ہمارا موبائل جو بنا ہوا ہے لوہے کا، ہمارے جو لیپ ٹاپس ہیں، ہمارے جتنے بھی گیجٹس ہیں، ہر ایک چیز میں تو لوہا یوز ہوا ہے. تو کیا یہ تصویر نہیں کرتے ہوں گے؟ اور اگر ہم ان چیزوں پر اللہ کی نافرمانی کی چیزیں دیکھیں، گانے سنے، فلمیں دیکھیں، تو یہ چیزیں کتنی زیادہ اذیت میں مبتلا ہوتی ہوں گی ہماری وجہ سے. ایک تسبیح کرنے والی چیز کو ہم ان کاموں کے لیے یوز کریں. مجھے ایک سٹوری یاد آ رہی ہے اس میں. ایک بک ہے، اس میں نا مختلف سٹوریز اور سچی سٹوریز ہیں. مجھے نا اب اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ میرے پاس تھی لیکن اب مجھے مل نہیں رہی تھی. تو لاسٹ ایئر میں اپنی کلاس میں سنا رہی تھی. تو اس میں اسی آیت کے متعلق تھا کہ ایک لڑکی کو بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی عادت تھی نا. تو جب اس نے یہ آیت سنی اور اس کی تفسیر، تو اس نے جو تھا پھر ٹی وی چھوڑ دیا. اور وہ کہتی میں جب بھی ٹی وی کی طرف جاتی اور یہ سوچتی کہ اچھا میں اب فلاں ڈرامہ دیکھوں یا فلاں جو ہے فلم دیکھوں، تو مجھے فوراً سے یاد آ جاتا تھا کہ یہ ٹی وی بھی تو تسبیح کر رہا ہوگا، اور میں اس کی تسبیح کو ڈسٹرب کر کے اس کے اوپر ایسی چیزیں دیکھوں جو اس کو بھی ناگوار گزرے اور کل قیامت کے دن یہ میرے خلاف گواہی دے. تو اس طرح سے ہم اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل جی، اب یہ سائنس بتا رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بات جب سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، تو ہماری عقلیں تھوڑی سی حیران ہوتی ہیں. میں بھی آپ کو بھی ابھی لگ رہا ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، میں جس چیز پر بیٹھی ہوئی ہوں یا جس چیز کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، دیکھیں ذرا اپنے آس پاس کیا کچھ ہے. تو یہ سب چیزیں اپنے اندر فیلنگز رکھتی ہیں، یہ مجھے سنتی ہیں، یہ مجھے دیکھتی ہیں، یہ میری ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہیں. اللہ کہے، قرآن کہے یا حدیث کہے، کہ یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چل رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر یہ سب چیزیں ہمیں سائنس بتاتی تو ہم فوراً سے ایمان لے آتے بغیر تحقیق کیے. لیکن جب ہمیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے کی باتوں سے پتہ چل رہی ہیں، تو ہم لوگوں کی عقل تھوڑا سا جھکنے سے انکار کر دیتی ہے یا جھجکتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ایمان کس پر زیادہ ہیں، اللہ پر، وحی پر، یا پھر سائنس پر. جی بالکل، آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہی سب تصویر کیسے کرتی ہیں چیزیں. بے شک وہ جدید دور کے گیجٹس ہیں، مشینیں ہیں، جتنے بھی جدید دور میں ہم چلے جائیں، اللہ ہمارا وہی ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا جاننے والا ہے. سائنٹسٹ جس لیول پر بھی چلے جائیں، وہ رہیں گے اللہ کے بندے ہی، ان کا علم رہے گا لمیٹیڈ ہی. وہ جو بھی ڈسکور کریں، وہ جو بھی بنائیں، وہ جو مشین بھی کریں، تو کیا ہے ان کے دماغوں میں یہ سب کون ڈال رہا ہے؟ اللہ ڈال رہا ہے نا. اگر خود بخود انسان اب اس چیز پر قادر ہوتا تو آج ہم سب سائنٹسٹ ہوتے. بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو ان کو الہام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سب کر لیتے ہیں. اور اللہ ان کو الہام کیوں کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے. کیونکہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سوال کہ ہمیں کیا پتا کہ کیسے تسبیح کریں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی. اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے اپنا، تم نہیں جانتے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمارے سامنے اس چیز کو ظاہر کیا تو ہم کیسے اس میں پھر تجسس کر سکتے ہیں؟ اور اس بات پر تو یقین ہے نا کہ یہ سب چیزیں بولتی بھی ہیں. آپ دیکھیں چونٹی بولتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سورۃ النمل میں آتا ہے.
کہ جب اس نے دیکھا تھا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو فوراً سے اس نے باقی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں دوڑ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام لاشعوری طور پر جو ہے رون دیں ہمیں. واقعی میں اس طرح کا ذکر ہے. تو ان کی آواز حضرت سلیمان نے سن لی تھی. اب ہم سوچیں کہ ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ تو وہ نبی تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت دیں جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو بھی نہ ملی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. تمام یہ جو ہے مخلوق، پرندے ہیں، جنات ہیں، چونٹیاں وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیے تھے، ان کے قبضے میں دے دیے تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہر چیز جو ہے نا تسبیح جانتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مخلوق دعائیں بھی کرتی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو بھلائی کا علم دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، تو اس کے لیے سمندر میں مچھلیاں، چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں. آپ اللہ کا دین سکھانے لگ جائیں، آپ اللہ کے لیے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے لگ جائیں، تو آپ کے لیے اللہ کی مخلوق دعائیں کرے گی. آپ نہیں جانتے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. یہ حدیث ہے اور ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک نے تحقیق جان لی ہے نماز اپنی اور تسبیح اپنی. تو نماز اور تسبیح دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا. تو کیا ہم جانتے ہیں اپنی نماز کا طریقہ؟ کیا میں جس طریقے پر نماز پڑھ رہی ہوں کیا وہی طریقہ درست ہے؟ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بس لوگوں کو دیکھا دیکھی یا جو ہمیں پیرنٹس نے سکھا دیا اسی طریقے پر نماز پڑھی جا رہی ہوں، حالانکہ آج تک میں نے کوئی حدیث پڑھی ہی نہیں نماز کے حوالے سے. اگر نہیں پڑھی تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ آپ کی نماز کا طریقہ درست ہے یا نہیں ہے. آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی نماز جان لی ہے. کیا میں نے جان لی ہے؟ اس نماز کا مقصد کیا ہے؟ اس نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے؟ یہ قبول کب ہوگی؟ وہ تسبیح ہو، اور تسبیح اپنی. جس چڑیا صبح صبح اٹھ کے ہر طرف چہچہا رہی ہوتی ہیں، یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح ہی تو کر رہی ہوتی ہیں. یہ ہم سب کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کی مخلوق صبح صبح اپنے کاموں پر لگ جاتی ہے، اور ہم اشرف المخلوقات خود کو سمجھتے ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ جو ہیں غافلوں کی طرح سوئے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ یہ ساری مخلوق، خواب اس میں ہم شامل ہیں یا جتنے بھی آسمان و زمین کی مخلوقات ہیں، جو جس لیول کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، جس لیول کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بات کی گئی بادشاہت کی. آج کل تو بادشاہت کا ایسا سسٹم نہیں ہے، لیکن آپ سب نے یقیناً جو ہے کہانیاں پڑھی ہوں گی بچپن میں، جس میں بادشاہ اور شہزادیاں اور اس طرح سے سب کچھ. تو اب بھی کچھ ممالک میں یہ سسٹم ہے، لیکن جیسے ہم لوگوں نے اس طرح سے پڑھی، تو آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی پھر رعایا ہوتی ہے، اور بادشاہ جو ہے اپنی رعایا میں جو چاہے جیسے چاہے قانون نافذ کر سکتا ہے، اور جو رعایا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ جو ہے بادشاہ کے جاری کردہ ہر قانون کو فالو کرے. اپنی مرضی سے تو وہ زندگی گزارتی ہے، اپنی مرضی سے جہاں کھانا ہے، جہاں رہنا ہے، جہاں سونا ہے، جہاں شادیاں کرنی ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن قانون کے معاملے میں جو لمٹس بتا دی گئی بادشاہ کی طرف سے تو اسی کو ہی فالو کرنا پڑتا ہے. اب یہ پوری کائنات بھی ایک ایسی ہی ہے جیسے ایک ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اس کی رعایا، ہم سب اس کے غلام، ہم سب اس کے بندے. ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فورس نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوانین ضرور بتا دیے ہیں کہ ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے، یہ کام کر سکتے ہو، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کرو گے تو اجر ہے اور یہ کام کرو گے تو پکڑ ہو جائے گی. یہ سب بتا دیے. اب آپ دیکھیں جب انسانوں کی بادشاہت ہوتی ہے اور رعایا جو ہے قانون فالو کرنے سے انکار کر دے یا بادشاہ کی غلامی سے انکار کر دے، تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟
ڈیفینیٹلی سزا دی جاتی ہے، قید کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے غلام ہوتے ہوئے، ہم اللہ کے بندے ہوتے ہوئے، ہم اللہ کی بادشاہت میں رہتے ہوئے، اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو نہیں کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو کیا ہمیں سزا نہیں ہوگی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے پیار کرنے والے، اتنے رحیم ہیں، انہوں نے جہنم کیوں بنائی ہوئی ہے؟ بھائی اسی لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنا کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اب جو چاہو اپنی مرضی سے کرتے پھرو. ہر چیز میں ڈسپلن ہے، آپ کو ہر چیز میں ڈسپلن نظر آئے گا. کائنات کی ہر چیز کو دیکھ لیں. اور آپ نے کبھی غور کیا یہ جو دن چھوٹے ہوتے ہیں پھر دن لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر راتیں چھوٹی ہوتی ہیں پھر وہ لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک ایک منٹ، دو دو منٹ، تین تین منٹ کا فرق. کبھی ایسا ہوا کہ یک دم سے 1 یا 2 گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہو؟ پہلے فجر ہو رہی تھی 5 بجے، اب اچانک سے 7 بجے پہ آ جائے. بالکل گریجولی سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ سورج اچانک سے نکل کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہو، آسمان کی بالکل پیک پر چلا گیا ہو، آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، اور پھر اوپر جا رہا ہے، پھر آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے وہ نیچے چلا جاتا ہے. کیونکہ جو سڈن چینج ہے نا، یہ انسان کے لیے بھی ناگوار ہے. انسان تو ڈر جائے اگر اچانک سے ایسا کچھ ہو تو ہر چیز میں ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے، اس نے جب ہر چیز کو ڈسپلن کیا تو قوانین رکھ دیے کہ فالو کرو گے تو میرے بندے ہو، فالو نہیں کرو گے تو پھر سزا موجود ہے. یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہاں میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے تو میں کوئی اور زمین آسمان ڈھونڈ لوں اور وہاں جا کے رہ لوں، میں یہاں اللہ کی سلطنت سے نکل جاؤں، کیونکہ اگر مجھے یہاں رہنا پڑتا ہے تو مجھے تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اگر میں نہیں مانوں گی تو مجھے سزا ہے. میں اس سے بچنے کے لیے کسی اور جگہ پر چلی جاتی ہوں. جا کے دیکھ لیں کوئی جگہ ملتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ ہو. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم محبت سے اور اپنے دل کی خوشی سے خود کو جھکا لیں، بجائے اس کے کہ نافرمانی کر کے کل ہمیں کوئی سزا ملے. اور اگر نہیں کرتے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے. کہیں بھی چلے جاؤ، پاکستان میں رہو یا امریکہ میں رہو. پاکستان میں لوگ پردہ کرتے ہیں، امریکہ میں جا کے پردہ اتر جاتا ہے. اپنے شہر میں پردہ کرتے ہیں، دوسرے یونیورسٹیز میں گئی ہیں، ہاسٹلز میں گئی ہیں، پردہ اتر جاتا ہے. تو کیا وہاں اللہ نہیں ہوتا کیا؟ جو بھی کر لو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے، حساب تو اس کو دینا ہے. پھر کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ اس نے پراپر قانون بنائے ہیں. دنیا کے تو قید خانے جیل ہوتی ہے نا، اس کا قید خانہ جہنم ہے. جیسے انعام بہت بہترین ہے ویسے سزا بھی بہت بدترین ہے، بہت بدترین ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، يُزْجِي وہ چلاتا ہے، سحابًا بادل کو، ثم پھر يُؤَلِّفُ وہ ملا دیتا ہے انہیں، بینہ آپس میں، ثم پھر یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے، رکامن تہ بتہ. فتر الودق اور آپ دیکھتے ہیں الودق بارش کو، یخرج وہ نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من برد کچھ اولے، فیصیب پھر وہ پہنچاتا ہے اسے، بھی اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویصرف اور وہ پھیر دیتا ہے اسے، عن من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے. یکاد السنا برقی قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یذہب وہ لے جائے، بالابصار نگاہوں کو. اب کائنات کے ایک اور بہت بڑے فینومینا پر اللہ سبحانہ وتعالی ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی ذات ہے جو چلاتی ہے بادلوں کو، اور بادلوں کو کیسے کہ پھر وہ ملا دیتا ہے انہیں آپس میں، اور پھر وہ کر دیتا ہے تہ بتہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بارش نکلتی ہے ان کے درمیان سے. یہ جو سائنس آج ہمیں واٹر سائیکل سکھا رہی ہے، اور آج ہم اپنے سلیبس میں واٹر سائیکل پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے. اور بالکل اقرا ملک نے جو یہ کمنٹ کیا بہت ہی بہترین کیا ہے. آپ کو قرآن پاک میں یہ سارے فیکٹس ملیں گے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح واضح موجود ہیں، اور کچھ آیات کے اندر ایسے راز پوشیدہ ہیں جو سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک طرح سے بارش برسنے کے سارے فینومینا کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے بارش برساتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پہلے بادلوں کو چلاتے ہیں،
ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں. نمبر 3 پر ثم یجعلہ رکاما، پھر جو ہے انہیں تہ بتہ کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر سے ویپرز اٹھے اور بادل بنے اور فوراً سے آ کے بارش برسنا شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بادل جو ہے وہ باقاعدہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہونے کے بعد ان کی تہیں لیئرز بنتی ہیں اور اس کے بعد وہ پھر بارش برساتے ہیں. اکیلا بادل بارش نہیں برسا سکتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آسمان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادلوں کے ہوتے کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لیے وہ بارش برسانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو اب اسے کیا بات پتہ چل رہی ہے، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں موجود ٹیم ورک کا بتا رہے ہیں کہ بارش جیسا کام، بارش برسانے جیسا بڑا کام بھی جو ہے نا وہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بادل اکیلا سے اٹھ کے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک انسان اکیلا اٹھ کے کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا الا یہ کہ اس کے ساتھ ٹیم ہو. اب وہ کام دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دین کا بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بڑی بڑی کمپنیز چل رہی ہیں، کیا وہ کوئی ایک پرسن لے کر چل رہا ہوتا ہے؟ جتنے بڑے ادارے چل رہے ہیں، یونیورسٹیز چل رہے ہیں، اسکول کالجز چل رہے ہیں، کیا صرف ایک پرسن وہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹیم ورک ہوتا ہے. ہر ایک کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی اپنی اسکلز کے مطابق اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ کام ہوتا ہے. اور یقیناً آپ ٹیم ورک کے اس میں سے گزرے ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ بادل ملیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں، اور یؤلفو کا مطلب ہوتا ہے الف یؤلفو، تالیف یہ دراصل ہوتا ہے کہ محبت کے معنی میں کہ بڑے پیار سے جو ہے نا ان کو ملا لیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر کوئی بڑا کام کر سکیں تو ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی چاہیے. اور اسلام تو سکھاتا بھی یہی چیز ہے کہ ہم مسلمان متحد ہو کے رہیں. اگر آپ مسلم امت کے بارے میں احادیث دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنا متحد پیدا کیا، متحد بنایا اور متحد رہنے کا حکم دیا. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر اس کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ناخن پہ بھی چوٹ لگی ہو، ہمارے پورے جسم کو وہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے ہم کرا رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کام بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پا رہے ہوتے. تو بالکل امت مسلمہ بھی ایسی ہے. اور آج ہماری یہ یونٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، اس لیے آج ہم مسلمان اتنے زوال میں جائے جا رہے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، ہر جگہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، ہر ملک میں نظر آئیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پستے ہی جا رہے ہیں، کفار کے ہاتھوں مارے ہی جا رہے ہیں؟ صرف یہی کہ یونٹی نہیں ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز میں ہم لوگ اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، مرنے پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ اگر بارش جیسا بڑا کام کرنا، ظاہر ہے بارش جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے، وہ زمین پر رہنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ جانوروں کی پیاس بجھا رہی ہے، وہ درختوں کی پیاس بجھا رہی ہے، وہ فصلوں کو سیراب کر رہی ہے، کتنا کچھ کر رہی ہے. ہم جیسے لوگوں کو تو شاید بارش کی اہمیت کا پتہ نہ ہو. کبھی ان لوگوں سے پوچھیں جو کسان ہیں، ان کو بارشوں کے کتنے انتظار رہتے ہیں، اور پھر وہ بھی کہ ٹائم پر ہو، پلس یہ کہ لمٹ میں ہو، زیادہ ہو جائے تو وہ بھی نقصان دے. تو یہ بڑے بڑے کام جو ہیں ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتارتا ہے آسمان سے، پہاڑوں سے، فیہا اس میں کچھ اولے. اب بادلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولے بھی برساتے ہیں. اب یہاں پر درمیان میں ورڈ آ گیا من جبالن، پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من بردن کچھ اولے. اب اس لفظ سے جو ہے 3 طرح کی آراء لی گئی ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں میں ان بادلوں میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں. جن علاقوں میں اولے گرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اتنے سخت پتھر کی مانند ہوتے ہیں اور اتنے سپیڈ سے گرتے ہیں، اگر وہ سپیڈ بہت زیادہ ہو جائے تو وہ سوراخ تک کر دیتی ہے گھروں کی چھتوں میں. ایون اگر وہ بہت تیزی سے، بہت تیز سپیڈ سے گرے، انسان کے اوپر گرے، تو وہ انسان کو مارنے تک کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ سپیڈ سے نہیں گراتے، ان کی سپیڈ کی بھی لمٹ رکھی گئی ہے.
تو ابن کثیر کیا کہتے ہیں کہ بادلوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں. پھر دوسرا ایک کیا معنی کیا گیا کہ یہ جو بادلوں سے اولے گرتے ہیں یہ پہاڑوں کی طرح سخت ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑوں کی طرح یہ سخت اولے ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اولے جو ہے نا وہ برساتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہ گمان ہوتا ہے جیسے یہ پہاڑ ہوں، ان کی شیپ اور ان کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو اولے برساتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس پر چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے اور وہ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہاں بارش برسنی ہے، کہاں اولے برسنے ہیں، کتنی مقدار میں برسنے ہیں، کتنی دیر تک برسنے ہیں، کتنی سپیڈ سے برسنے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، قریب ہے کہ بجلی اس کی قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی وہ لے جائے نگاہوں کو. آپ سب نے جو ہے بجلی چمکتی بھی دیکھی ہوگی، خصوصاً جب رات کے ٹائم طوفانی بارشیں ہوں اور شدید گڑگڑاہٹ ہو بادلوں کی اور ان میں پھر بجلی چمک رہی ہو، انسان خوف سے دہل جاتا ہے اور اس کی زبان پر خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے، ذکر آ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ الرعد یہ بھی قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اور رات کا مطلب ہوتا ہے بجلی. اور اسی صورت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بجلی بھی تسبیح کر رہی ہے، یہ کڑک بھی تسبیح کرتی ہے. تو اگلی دفعہ جب بارش ہو اور بجلی کڑکے اور آپ اس کی آواز سنیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ بھی تسبیح کر رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں جب یاد دلا رہی ہیں کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، تو مجھے بھی اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہونا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ بادل ٹیم ورک کی شکل میں کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ٹیم ورک میں کسی نہ کسی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی پرسن آ جاتے ہیں، نہیں میں نے یہ بات نہیں ماننی، سب کہہ رہے تھے کہ یہی کرنا چاہیے، ایک پرسن انکار کر دیتا ہے، تو ایک پرسن کے انکار کی وجہ سے باقی ٹیم پر کتنا اثر پڑ جاتا ہے نا. تو اگر اسی طرح سمندر اپنا پانی دینے سے انکار کر دے تو کیا بارش برس سکتی ہے؟ یا پہلا قطرہ جو ہے وہ زمین پر گرنے سے انکار کر دے، ہر قطرہ کہے کہ نہیں 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 پہلے میں نے تو نہیں جانا، کوئی گر سکتا ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے نا، ملنا پڑتا ہے. جب ٹارگٹ سامنے ہو تو پھر سب کو اپنی سکل اپنی اپنی سروس دینی پڑتی ہے، دیں گے تو کام ہوگا. اسی طرح پھر جب بارشیں شدید ہوں، طوفانی ہوں، پھر بجلی بھی چمکتی ہے، اور یہ بجلی پھر اتنی شدید ہوتی ہے، اتنی زوردار ہوتی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کے دلوں کو دہلا دیتی ہے. تو ایک ٹیم ورک کی وجہ سے جو کام انجام پاتا ہے، اور ایک اسٹرانگ ٹیم ورک جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے دلوں کو بھی روب سے بھر دیتی ہے، پھر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم جو تھی نا، صحابہ کرام، ان کے بارے میں کبھی پڑھے نا، سچی بہت پیار آتا ہے کہ مطلب ایسے ہوتے تھے وہ لوگ کہ کفار کے دل میں روب بیٹھ جاتا تھا ان کی ٹیم کو دیکھ کے. اتنی محبت، اتنی یونٹی، اتنی اسٹرینتھ، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ایک کمزور ہے تو اس کی کمزوری کو جو ہے اوور کم کرنے کی سب نے مل کے کوشش کرنی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک کمزور ہو اس کو نکال پھینکتے ہیں، نہیں نہیں آپ ایلیجیبل نہیں ہے، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا، اس کو ساتھ لے کر چلنا سکھاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے بادل جو مل رہے ہیں سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہوں گے؟ کیا یہ سارے اپنے اندر ایک جیسا پانی سٹور کیے ہوئے ہوتے ہوں گے؟ کچھ بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بھرے ہوئے ہیں، کچھ خالی ہیں، کچھ وائٹ ہیں، کچھ گرے ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ملے ہیں تو بارش برسی ہے. تو ٹیم ورک بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مختلف سٹیمنا کے، مختلف ایریاز کے، مختلف طرح کے لوگ ملتے ہیں تو ایک بڑا کام سر انجام پاتا ہے. اور اگر دین کی سرفرازی، دین کی سربلندی چاہیے تو پھر کی ٹیم ورک میں ہمیں کام کرنا آنا چاہیے. اور ان میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں میری بات مانو، سب نہیں، سب مل کے اپنی ایفرٹس دے رہے ہیں. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے رات اور دن کو، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. کبھی آپ نے سوچا کہ دن اور رات کا جو سرکل چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سارا ٹائم دن رہے یا سارا ٹائم رات رہے؟
ہاں کبھی کبھی دل کر رہا ہوتا ہے جب نیند پوری نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہے اتنی جلدی رات ختم ہو گئی، خصوصاً گرمیوں میں یا سردیوں میں بہت زیادہ جب سو لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک رات ہی نہیں ختم ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ الٹ پلٹ کر رہا ہے رات اور دن کو، رات کے بعد دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، پھر رات کے بعد دن ہے، پھر دن کے بعد رات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. ایک ہوتی ہے بصارت جو ہماری نگاہ ہوتی ہے نا، اور ایک ہوتی ہے بصیرت جو ہماری دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس سے ہم کسی چیز کو دیکھ کے کوئی لیسن لیتے ہیں، کوئی سبق لیتے ہیں. تو میں غور کروں مجھے اس رات کے اور دن کے آنے جانے میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، کیا لیسن نظر آ رہا ہے. چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کو ہوم ورک دیتی ہوں. کل سنڈے ہے نا، تو کل ہماری کلاس نہیں ہوگی، تو آج آپ سب نے کیا کام کرنا ہے کہ جتنی بھی آج ہم نے یہ پڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے نشانیاں دیکھی، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اس سے کیا لیسن سیکھا. بہت بہتر ہوگا اگر آپ اس کو اپنی کسی ڈائری پر نوٹ کر لیں. یہ جتنے بھی آپ کو لیسنز ملیں گے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو ٹائم دوں گی، آپ مائک پر آ کے پھر سب کو بتائیے گا. آپ کو پتہ ہے سعید بن مسیب سے پوچھا گیا کہ کون سی عبادت افضل ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر رہے ہیں، خواہ وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کر رہے ہیں یا ہم سائنس کے اس میں جا کے سرچ کر رہے ہیں، ہم مختلف طریقوں سے مزید ریسرچ کے اس میں جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا. جیسے واٹر سائیکل کی ابھی میں نے بات کی، جیسے ابھی ہم لوگوں نے آیت نور میں دیکھا تھا کہ زیتون کا درخت کس کس طرح سے گرو کرتا ہے، تو یہ اللہ کی کائنات کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہی تھا نا. تو یہ علم بھی پھر عبادت ہو جائے گا کہ اگر یہ ہمیں اللہ سے جوڑ دے. ٹھیک ہے، تو آپ سب کا جو ہے یہ ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ. اور خصوصاً یہ آیت نمبر 46، اس میں نے ابھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ کو اتنا ایکسپلین نہیں کیا، اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سب جو ہے اس چیز پر غور و فکر کریں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا نشانیاں رکھی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. تو کیا میں اہل بصیرت ہوں یا نہیں، یہ اب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم غور و فکر کر کے کچھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کا پھر کوئز ہوگا، اور کوئز آپ کا کہاں سے ہوگا؟ آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 44 تک انشاءاللہ. جی آج کا لیسن مکمل ہوا. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. کہ جو شخص 100 دفعہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے بھی برابر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فیورٹ ترین کلمات ہیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی تسبیحات کافی زیادہ ملتی ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ پتہ چلتی ہے، تو انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بات افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے. اور پھر وہ کلمات بتائے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ یہ جو کلمات ہیں یہ سب سے افضل ترین ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اور شام کی تو بھی اسی طرح یعنی 100 دفعہ یہ کہا، تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو. یعنی اس کا عمل اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور مخلوق کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا کلمات ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. انشاءاللہ یہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، نفاق اور ریاکاری سے بچنے کی دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، یہ بھی آپ کو ہم گروپ میں بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ.
مخصوص ایام میں کیا عبادت کی جائے. اور جی دعائیں بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، ذکر اذکار کثرت سے کر سکتے ہیں، آپ غور و فکر کریں، آپ اسلامی کتابیں پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، آپ اسلامی لیکچر سنیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو زبانی قرآن یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلا کلمہ جو ہے وہ تسبیح میں آ سکتا ہے. دیکھیں تسبیح وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہو، جیسے اس میں جو ہے نا سبحان کا ورڈ ہو، سبحان اللہ یا سبحانک اللہم، جس میں ہم باقاعدہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں یا اللہ پاک ہے. یہ ہوتی ہے تسبیح. تحمید ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی جا رہی ہو، اور تحلیل ہوتی ہے جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں. جی جلدی سے سوال کر لیں. تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا تو مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس کے پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو. یعنی اس کا عمل اتنا زیادہ ہے کہ کسی اور مخلوق کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا کلمات ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. انشاءاللہ یہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، آپ کو ہم گروپ میں بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ. کی تلاوت سنیں آپ اسلامی تسبیح یا سبحانک اللہم، جس میں ہم باقاعدہ جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں. جی جلدی سے سوال کر لیں. تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ. جی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.